سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تمام شیعہ وہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ولادت کے قائل ہیں. ایک نے بھی اختلاف نہیں کیا. 255 ہجری اور 15 شعبان کو آپ کی ولادت ہوئی ہے. کہہ سکتے ہیں کہ اہل سنت علماء کرام کی اکثریت ولادت کے منکر ہیں، لیکن ایک قابل ذکر تعداد میں علماء کرام، وہ بھی کوئی گمنام چھوٹے موٹے نہیں، صف اول کے علماء کرام، ابن عربی جیسے، یہ آیت اللہ صافی گلپائیگانی کی عربی میں کتاب ہے منتخب الاثر فی احوال الامام الثانی عشر، اس کا اردو میں جو ترجمہ کیا ہے مولانا نثار جون پوری نے جمال منتظر کے نام سے، اس میں انہوں نے 60 یا 65 اہل سنت کے علماء کرام کا نام دیا ہے جو امام علیہ السلام کی ولادت کے قائل ہیں. ان میں سے آج صرف نمونے کے طور پر میں 2 کا نام لے رہا ہوں. ایک ملا جامی، ابھی میں اسلامیات کی جو 10ویں کتاب ہے وہ اس میں نظر ثانی کر رہا تھا، اس میں دیکھا کہ بر صغیر میں جتنے بھی صوفیاء کرام گزرے ہیں ان میں صف اول سب سے پہلے وہ ملا جامی کا نام ہے. ملا جامی نے نحو میں جو کتاب لکھی ہے، علم نحو، جس کے موجد امیر المومنین علیہ السلام ہے، علم نحو کا موجد امیر المومنین علیہ السلام ہے. ان کی کتاب شرح جامی کے نام سے شیعہ اور سنی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. بعض مدارس میں وہ ابھی تک پڑھائی جاتی ہے اور بعض مدارس میں جو ہے نا وہ متروک ہو گئی ہے. یعنی وہ ایسا آدمی کہ جس کی کتابیں دینی مدارس کے نصاب میں شامل ہیں. ان کی کتاب ہے شواہد النبوہ، خریدیے اس کو. شواہد النبوہ اصل فارسی میں تھی، اس کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے. شواہد النبوہ وہ ان کی کتاب ہے جس میں بڑی تفصیل کے ساتھ، جس طرح بہار الانوار نے یا النجم الثاقب میں یا شیخ صدوق نے اپنی کتاب کمال الدین و تمام النعمہ میں جس تفصیل کے ساتھ امام کی ولادت کے واقعہ کو لکھا ہے، تقریباً اسی تفصیل کے ساتھ ملا جامی نے بھی امام علیہ السلام کی ولادت کے واقعہ کو لکھا ہے. کسی نے رمضان مبارک لکھا ہے، کسی نے شعبان میں لکھا ہے. تاریخ میں اختلاف کی وجہ سے اصل ولادت مشکوک نہیں ہوتی. رسول خدا کی تاریخ ولادت کے بارے میں ہمارے ہاں اکثر 17 کے قائل ہیں، وہاں ہمارے ہی کچھ علماء 12 کے بھی قائل ہیں. اہل سنت کی اکثریت جو ہے 12 کے قائل ہے، انہی میں بعض جو ہے نا وہ 17 کے بھی قائل ہیں. لہٰذا میں نے اسلامیات میں یا پتہ نہیں قرآن میں وہاں یہ لکھا ہے کہ مہینہ لکھو، تاریخ مت لکھو، کیونکہ تاریخ مشکوک ہے. ہمارے ہاں بھی 2 قول ہیں، اگرچہ ایک مشہور ہے اور ایک اتنا مشہور نہیں ہے. آپ کے ہاں بھی 2 روایتیں ہیں، ایک مشہور ہے 12 والی، 17 کی بھی ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ ماہ کا لکھیں، مہینے کا لکھیں، تاریخ نہ لکھیں تو آپ رسول خدا کے بارگاہ میں جواب دہ نہیں ہوں گے کہ بھئی فکس تاریخ تم نے کیوں نہیں لکھی. رمضان ہو یا شعبان ہو، امام کی ولادت کے وہ قائل ہیں. ملا جامی نے لکھا ہے کہ آپ جب پیدا ہوئے ہیں تو دیکھا گیا آپ کی پشت پر یوں لمبائی میں لکھا ہوا تھا جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اور وہ آپ نے ولادت کے فوراً بعد، جس طرح حضرت عیسیٰ علی نبینا و آلہ وعلیہ السلام نے بات کی تھی، انی عبداللہ و آتانی الکتاب و جعلنی نبیا، وہاں جہاں امام علیہ السلام نے شہادتین اپنی زبان پر جاری کہ امام زمان نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ. اس کے بعد ابھی میں آپ کی خدمت میں شاید عرض کروں، وہ یعنی امیر المومنین سے لے کر امام حسن عسکری تک اماموں کا نام لیا امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف نے، اور یہ اسی آیہ کریمہ کی جو ہے نا وہ تلاوت کی ہے.